أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال عمر الفاروق رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. محترم حاضرین، اس دنیا میں جتنے انسان زندگی گزارتے ہیں ان کے درمیان میں تقریباً 7,000 کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں. یہ تمام کی تمام زبانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں. بہت سی قومیں ایسی زبانوں کا استعمال کرتی ہیں جن کی زبانوں کو سننے کے بعد ہمیں اس کے ایک لفظ کا، ایک کلمے کا بھی اندازہ اور پتہ نہیں ہوتا. ان کی زبانیں ہمارے لیے مکمل طور پر اجنبی سی ہوتی ہیں، نئی ہوتی ہیں، اور اس طرح کے حالات ہم اپنے ملک کے اندر بھی دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو زبان عطا فرمائی ہے، یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو زبان اور 2 ہونٹ عطا فرمائے. زبان ایک چھوٹی سی چیز ہے، چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اس زبان کے ذریعے ایک انسان اپنے دل کی باتیں، اپنے ضمیر کی باتیں، اپنی ضرورت کی باتیں لوگوں کے درمیان میں عام کرتا ہے، لوگوں سے اس زبان کا استعمال کر کے اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے. تو زبان کا استعمال یہ انسان کے لیے کبھی کبھار فائدہ مند بھی ہوتا ہے، کبھی انسان کو ان کی زبان نقصان بھی پہنچا دیتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کا حکم دیا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا: الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. لوگوں، تمہارا مال، تمہاری جان اور تمہاری عزتیں یہ سب کے سب ایسے ہی محترم اور مقدس ہیں جس طرح سے مکہ شہر محترم اور مقدس ہے، ذی الحجہ کا مہینہ محترم اور مقدس ہے، اور مینا کی وہ وادی محترم اور مقدس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کے اندر مسلمانوں کو صحیح زبان استعمال کرنے کی تعلیم دی. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. ایک بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ ہوں.
تو زبان کے استعمال سے انسان اپنی زندگی بناتا اور بگاڑتا ہے۔ اسی زبان کے ذریعے انسان اپنی آخرت کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، اور کبھی اپنی آخرت کو برباد بھی کرتا ہے۔ یہ وہ ایسی زبان ہے، اس زبان کے استعمال سے انسان کے نفس کی، انسان کی عقیدے کی اور انسان کے دل کا اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی نیت کیا ہے، اس کی زبان سامنے والے کو بتا دیتی ہے۔ زبانوں کا استعمال حقیقت میں دنیا میں کئی طرح سے ہوتا ہے۔ دنیا میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، ان زبانوں میں سب سے بہترین زبان، سب سے اچھی زبان عربی زبان ہے، اور زبانوں کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے سب سے اچھی زبان وہ زبان ہے جس زبان سے سامنے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو، جس زبان سے آپ کا بھائی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے گھر والے تکلیف محسوس نہ کریں، اسے خوشی کا اظہار ہو، وہ زبان سب سے اچھی زبان ہے۔ تو دنیا کے اندر جو زبانیں بولی جاتی ہیں، ان میں عربی زبان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسی زبان ہے، اسی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک بہترین، ایک واضح، صاف و شفاف، ایک بلیغ زبان میں اور فصیح زبان میں نازل فرمایا ہے۔ یہ ایسی زبان ہے جس زبان کے استعمال سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب بھی دیتا ہے۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں بتائی ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے ایک مثال دے کر کہا، لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اگر کوئی شخص الف لام میم پڑھتا ہے تو الف، لام اور میم یہ 3 حرف ہیں، اور ان 3 حروف کی ادائیگی پر اللہ تبارک و تعالی اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن کا پڑھنا یہ باعث ثواب ہے، بلکہ اس عربی زبان کے ذریعے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس زبان کے استعمال پر بھی ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور عبادتوں میں سب سے بہترین عبادت، سب سے عظیم عبادت نماز ہے۔ نماز ابتدا سے لے کر انتہا تک عربی زبان میں پڑھی جاتی ہے۔ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، وہاں سے اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور دیگر سورتوں کی تلاوت، رکوع اور سجدے کی دعائیں، یہ تمام کی تمام عربی زبان میں استعمال کی جاتی ہیں۔ مکمل کے مکمل نماز عربی زبان میں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علموا اولادکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نماز کی تعلیم دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ، اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین۔ اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دو، جس وقت وہ 7 سال کے ہو جائیں اسی وقت سے نماز پڑھنے کا انہیں عادی بناؤ، نماز کے لیے انہیں مکلف کرو، انہیں مجبور کرو کہ وہ نماز پڑھتے رہیں، اس لیے کہ جب وہ نماز پڑھنے لگیں گے تو ان کی زبان سے اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگے گی۔ وہ نماز کی شروعات میں اللہ اکبر کہیں گے، اللہ کا نام لیں گے، اور جب 10 سال کی عمر کے ہو جائیں تو آپ نے فرمایا کہ انہیں نماز نہ پڑھنے پر ان پر سختی کریں، ان کو آپ کو مارنے کی بھی اجازت ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نماز پڑھانے کی جو تعلیم دی ہے، نماز کو سکھانے کی جو تعلیم دی ہے، اس نماز کے ذریعے بچوں کو باقاعدہ عربی زبان بھی سکھائی جا رہی ہے کہ وہ نماز بھی پڑھے گا، اللہ کی عبادت بھی کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کی جو زبان ہے وہ زبان بھی سیکھتا چلا جائے گا۔ تو عربی زبان کے بولنے سے، عربی زبان کے پڑھنے سے، عربی زبان کے استعمال کرنے سے ایک انسان، ایک مسلمان خاص طور پر اس دنیا کے اندر ایک بہترین انسان بنتا ہے، ایک نیک انسان بنتا ہے۔ اور اس طرح سے جب صبح اور شام کی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، صبح ہوتی ہے تو ہمیں دعا پڑھنا ہے، وہ دعا بھی عربی زبان میں ہے، جب شام ہو تب بھی دعائیں پڑھنی ہیں، وہ دعائیں بھی عربی زبان میں ہیں، جب آپ کو کھانا تناول کرنا ہے وہ تب بھی دعا پڑھنی ہے، وہ بھی عربی زبان میں ہے، سونا ہے تب عربی بولنا ہے، جاگنا ہے تب عربی بولنا ہے، پانی پینا ہے تب عربی بولنا ہے، حتیٰ کہ آپ جب بیت الخلاء جا رہے ہیں وہاں بھی آپ کو عربی بولنا ہے، باہر نکلنا ہے تب بھی آپ کو عربی زبان کا استعمال کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عربی زبان کی تعلیم دینے کے لیے، اس کی تربیت کے لیے ایک ایسا نظام بنا دیا کہ عربی زبان باقاعدہ عبادت بن گئی۔ عربی زبان مکمل طور پر مسلمانوں کے لیے عبادت کا ذریعہ بن گیا کہ مسلمان اسی زبان کا استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ ہمارے پاس مساجد میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو عربی زبان سکھائی جاتی ہے، اور ایک مشہور کتاب ہے جس کو یسرنا القرآن کہا جاتا ہے۔ یسرنا القرآن اساتذہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ یسرنا القرآن یہ حقیقت میں قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے کوئی آپ میں سے قرآن پڑھ کر نصیحت حاصل کرنے والا، قرآن مجید پر غور کرنے والا، قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا؟ ہم بچوں کو عربی زبان سکھاتے ہیں، یسرنا القرآن کا استعمال تو کرتے ہیں، بچے عربی سیکھنے لگتے ہیں، لیکن بچوں کو وہیں سے یہ بھی سمجھا دیتے ہیں کہ قرآن بڑی مشکل کتاب ہے، قرآن کا سمجھنا آسان نہیں ہے۔ کتاب کا نام ہے یسرنا القرآن، قرآن کو ہم نے آسان کر دیا، صرف زبان کی حد تک اس کو آسان بنایا جاتا ہے، لیکن عبادت کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے یہ سمجھایا جاتا ہے کہ عربی زبان کا پڑھنا یہ مشکل ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، لہذا کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھنا، قرآن کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے۔ عربی زبان کی تعلیم، عربی زبان کی تربیت اسی وجہ سے ہے کہ جب آپ عربی زبان سیکھو گے تو وہاں سے آپ کے لیے قرآن بھی آسان ہوگا، وہاں سے آپ کے لیے حدیثیں بھی آسان ہو جائے گی، وہاں سے آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں بھی آسان ہو جائے گی۔ اور عربی زبان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی زبان ہے، عربی زبان جو سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، عربی زبان جو خلفائے راشدین کی زبان ہے، عربی زبان جو ہماری اسلام کی زبان ہے، ہمارے دین کی زبان ہے، ہمارے مذہب کی زبان ہے، وہ زبان ہے جس زبان میں جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پر اترتے تھے، اور اسی زبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ یہ فرشتوں کی زبان ہے، یہ ایسی زبان ہے، اس زبان کو استعمال کرنے والے انسان بھی مہذب ہوتے ہیں، اس لیے کہ زبان مہذب ہے، زبان مبارک ہے، یہ زبان محترم اور مقدس ہے، لہذا اس زبان کا استعمال کرنے والے بھی محترم اور مقدس ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی معاشرے میں انسانی شخصیات پر ان کی زبانوں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔
مثال کے طور پر جیسے ہمارے پاس انگریزی زبان سیکھی جاتی ہے، انگریزی زبان کی لوگوں کو تربیت دی جاتی ہے، اسے سکھایا جاتا ہے۔ انگریزی زبان یہ بھی اللہ کی زبان ہے، یہ کوئی عیب دار اور خراب زبان نہیں ہے، تمام زبانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، لیکن تمام زبانوں میں سب سے بہتر زبان عربی زبان ہے۔ اگر ایک مسلمان عربی زبان کو چھوڑ کر انگریزی زبان کا استعمال کر رہا ہوتا ہے، عربی زبان سیکھتا اور سکھاتا ہے، تو ایک مسلمان کی شکل و صورت کو، اس کی زبان کو، اس کی حالت کو، اس کی زندگی کو آپ دیکھیں گے کہ وہ عربی زبان پڑھے گا اور کلچر تہذیب استعمال کرے گا انگریزوں کی، اس کی شخصیت پر، اس کی بول چال میں، اس کی زبان میں جو اثرات ہوں گے وہ انگریزوں کے اثرات ہوں گے، اور اس کا رہن سہن انگریزوں کی طرح ہونے لگے گا، حتیٰ کہ وہ اپنی زندگی مکمل طور پر، حتیٰ کہ لباس بھی وہ انگریزوں کی طرح استعمال کرنے لگے گا۔ تو انگریزی زبان کا اس نے استعمال کیا، تو اس طرح سے اس کا کلچر مکمل طریقے سے انگریزوں والا ہو گیا۔ اسی لیے ایک زمانہ تھا ہندوستان کے اندر علماء کرام انگریزی زبان سیکھنے پر پابندی لگاتے تھے اور کہا کرتے تھے انگریزی زبان پڑھنا اور سیکھنا حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہندوستان کے بڑے بڑے مدارس میں انگریزی زبان ان کے دروازے سے داخل نہیں ہو سکی، کیونکہ ان کا پرانا فتویٰ تھا کہ انگریزی زبان کا سیکھنا اور سکھانا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انگریز یہ مسلمانوں کے دشمن تھے، یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ ان کی زبان ہے، اگر ہم نے ان کی زبان سیکھ لیا تو ان کا کلچر، ان کی تہذیب ہمارے اندر داخل ہو جائے گی۔ حالانکہ بہت سے مسلمانوں نے انگریزی سیکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے کلچر سے محفوظ کر لیا، انگریزی زبان کا استعمال کر کے سیکھ کر وہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج بھی انگریزی زبان کا استعمال کرنے کی وجہ سے بہت سے مسلمان غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ اور عربی زبان جب زبانوں کا انسانی زندگی پر اثر ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عربی زبان کا بھی انسانی شخصیت پر اثر ہو رہا ہے۔ عربی زبان ہماری مساجد میں پڑھی جاتی ہے، عربی زبان مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، مساجد کا ماحول، مدارس کا ماحول، حتیٰ کہ عربی زبان جن ممالک میں بولی جاتی ہے، جن زبانوں کی سرکاری زبانیں عربی ہیں، اب وہاں کا کلچر دیکھیے، وہاں کی تہذیب و ثقافت دیکھیے، اس قوم کا دل اور اس قوم کا حال دیکھیے۔ آج دنیا میں اگر کسی ملک کے اندر، کسی مسلم ملک کے اندر اسلامی قوانین اگر موجود ہیں تو وہ صرف عربی ملک ہیں، وہ صرف عربی ملک ہیں، حالانکہ غیر عربی ممالک بھی مسلمانوں کے ہیں، غیر عربی ممالک بھی مسلمانوں کے ہیں، اردو بولنے والوں کا بھی اسلامی ملک موجود ہے، لیکن وہاں پر اسلامی قوانین موجود نہیں ہیں۔ ایک ایسا ملک جس کو ہم سعودی عرب کہتے ہیں، وہ عربی ملک ہے، وہاں عربی زبان بولی جاتی ہے، وہاں کی سرکاری زبان عربی ہے، اور عربی زبان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے اس جگہ پر شریعت کا نظام نافذ کر دیا، قرآن و سنت کا وہ نظام چلتا ہے، وہاں کی عدالتوں پر قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ عربی زبان کا انسانی زندگی پر جہاں اثر ہوتا ہے وہیں ان کی حکومتوں پر بھی اثر ہوتا ہے، اور حکومتوں میں تبدیلیاں، حکومتوں کے نظام میں تبدیلی آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ عبد الملک بن مروان ایک مشہور بادشاہ گزرے خلافت امویہ کے، وہ جب ملک شام کے یا دمشق کے اندر جب وہ بادشاہ بنے، خلیفہ بنے، تو ان کے ماتحت ملک شام، فلسطین اور مصر، عراق اور جزیرہ عرب، یہ تمام کے تمام علاقے آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ جزیرہ عرب میں عربی بولی جاتی ہے، وہاں ہمارے نبی تھے، وہاں ہمارے صحابہ تھے، لیکن ہمارا جو علاقہ ملک شام ہے، ہمارا جو علاقہ جو عراق کا علاقہ ہے، یہاں کی زبانیں عربی نہیں ہیں، مصر کی زبان عربی نہیں ہے، شام کی زبان عربی نہیں ہے، اور فلسطین کی زبان عربی نہیں ہے، عراق کی زبان عربی نہیں ہے، اور وہ خلیفہ اس دمشق میں رہا کرتے تھے جہاں کی راجدھانی میں عربی بولی نہیں جاتی تھی۔
عبد الملک بن مروان نے باقاعدہ اپنی حکومت میں اپنے سلطنت کی زبان کو سرکاری زبان عربی زبان کا اعلان کر دیا کہ آج سے ہمارے پاس سرکاری زبان عربی زبان ہوگی، سرکاری تمام دفاتر عربی میں لکھے جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم جب پوچھتے ہیں کیا مصر عربی ملک ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں مصر عربوں کا ملک ہے۔ فلسطین کن کا ملک ہے تو کہتے ہیں فلسطین عربوں کا ملک ہے۔ عراق میں کون سی قوم آباد ہوتی ہے تو کہتے ہیں عرب قوم آباد ہے۔ ملک شام میں کون سی قوم آباد ہے تو کہتے ہیں وہاں بھی عرب ہے، حالانکہ وہ عرب نہیں تھے، نہ ان کی زبان عربی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان کی بدولت ایسا ان کے درمیان تبدیلی پیدا فرمائی کہ وہاں کا کلچر بدل گیا، وہاں کا نظام بدل گیا، اور دنیا میں جہاں پر بھی لوگ عربی زبان کا استعمال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عربی کے ساتھ ساتھ عربی زبان کی کتاب قرآن مجید سے محبت اس کے دل میں داخل کر دیتا ہے۔ آپ عربی پڑھو گے، عربی سیکھو گے، آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو گے، عربی آپ سمجھیں گے، عربی سیکھیں گے، آپ کو قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، قرآن کو سمجھنے کا شوق پیدا ہوگا، یہاں تک کہ حدیث رسول سے آپ کو محبت ہونے لگے گی۔ اور ایسے علاقے جہاں پر عربی زبان کا استعمال کم ہوتا ہے یا بالکل نہیں ہوتا، آپ دیکھتے ہیں وہ علاقے آج بھی شرک اور بدعات میں ملوث ہیں، وہ علاقے آج بھی شرک و بدعات میں ملوث ہیں۔ ہمارا یہ ہندوستان جہاں پر مسلمانوں نے 100 سال کے قریب یا 800 سال کے قریب حکومت کیا ہے، ایک لمبا عرصہ مسلمانوں کی حکمرانی رہی ہے، لیکن یہاں کے حکمرانوں نے جو باہر سے آئے تھے، یہاں ان کی زبان نہیں تھی، یہاں ان کا کلچر نہیں تھا، اور جو زبان یہاں سرکاری زبان بنائی گئی تھی وہ سرکاری زبان بھی یہاں کی زبان نہیں تھی، فارسی زبان ہندوستان کی زبان نہیں ہے، لیکن مسلم حکمرانوں نے یہاں کی سرکاری زبان فارسی بنائی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی اکثر آبادی شیعوں سے متاثر ہو گئی، ان کے درمیان جو رسم و رواج ہیں وہ شیعوں کے داخل ہو گئے، ان کا نام، ان کے کلچر، ان کی تہذیب، ان کی ثقافتیں، یہ سب تقریباً شیعوں سے متاثر ہو گئے، ان کے درمیان میں شیعوں کے رسم و رواج پھیل گئے۔ یہ شرک اور یہ بدعات پھیلنے کی ایک بڑی وجہ ہندوستانی مسلمانوں میں وہ ہماری سرکاری زبان فارسی زبان ہے۔ اگر اس جگہ پر ہمارے حکمرانوں نے عربی زبان کو سرکاری زبان بنا لیا ہوتا، ہم یہاں عربی نہیں بولتے تھے، ہم یہاں فارسی بھی نہیں بولتے تھے، فارسی زبان سرکاری بنی تو ہم نے فارسی سیکھ لیا، مسلمانوں کے علاوہ باقاعدہ غیر مسلموں نے بھی فارسی سیکھ لیا تھا، لیکن جیسے ہی حکومتیں ختم ہو گئی فارسی زبان یہاں سے ختم ہو چکی، مسلمانوں نے بھی زبان کو چھوڑ دیا اور غیر مسلمین نے بھی چھوڑ دیا۔ اگر اس جگہ پر عربی زبان کا استعمال کیا ہوتا، سرکاری زبان عربی بنائی ہوتی، سرکار چلی جاتی، مگر عربی زبان کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ عربی زبان قرآن کی زبان ہے، اور مسلمان جہاں رہے گا، جس ملک میں رہے گا، وہ قرآن کی زبان کو باقی رکھے گا۔ اگر مسلمانوں نے عربی زبان سیکھ لیا ہوتا، عربی زبان پڑھ لیا ہوتا، اپنی سرکاری زبان عربی زبان بنا لی ہوتی، تو آج بہت سے مسلمان قرآن مجید پڑھتے، بہت سے مسلمان قرآن سے ہدایت حاصل کر لیتے، بہت سے مسلمان شرک سے، بدعات سے، یہ خرافات سے محفوظ رہتے، اور مسلمانوں کے دلوں میں عربوں سے محبت ہوتی، عربوں سے محبت ہوتی۔ آج مسلمانوں کے درمیان ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے علماء اکرام بھی بار بار عربوں کو برا کہتے ہیں، عربوں کو گالیاں دیتے ہیں، عربوں پر لعن طعن کرتے ہیں، عرب عیاش ہیں، اب عرب فلاں ہیں، عرب بزدل ہیں، عرب فلاں ہیں، اس طرح کی باتیں کہہ کر مسلمانوں کو عربوں سے دور کرتے ہیں، عربوں سے متنفر کرتے ہیں۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جو قوم جس قوم سے نفرت کرتی ہے اس قوم کی ساری چیزوں سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے۔ ہم کو انگریزوں سے نفرت تھی، اس کی وجہ سے ہم نے انگریزی زبان کی حرمت کا فتویٰ دیا تھا کہ انگریز زبان کا سیکھنا حرام ہے، انگریزوں کے لباس پہننا حرام ہے۔ ایک زمانے میں پینٹ اور شرٹ جو آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ نظر آتا ہے، اس کو انگریزوں کا لباس کہا جاتا تھا، پینٹ شرٹ پہننے کو حرمت کا فتویٰ دیا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ انگریزوں کا تھا۔
اگر مسلمانوں کو عربوں سے نفرت ہو گئی تو مسلمان عربوں کے کلچر سے دور ہو جائیں گے، عربوں کی تہذیب سے دور ہو جائیں گے، عربی زبان سے دور ہو جائیں گے، قرآن مجید سے دور ہو جائیں گے، احادیث رسول سے دور ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں عربوں سے متعلق ہیں، یہ ساری چیزیں عربوں سے متعلق ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان کی وجہ سے عرب قوموں کے درمیان میں جو تبدیلی لائی ہے، قرآن آپ پڑھتے ہیں، اللہ تبارک اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرتے جاؤ آپ کا دل نرم ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کے اندر خوشحالی پیدا ہوتی ہے، دل منور ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، اور وہ دلوں کی نرمی ہے عربوں کے اندر کہ آج وہ عرب قوم، جس عرب قوم کو ان کی عربیت کی وجہ سے ہم روزانہ صبح و شام گالیاں دیتے ہیں، برا کہتے ہیں، وہی عرب قوم ساری دنیا کے مسلمانوں کی خدمت کے لیے سب سے آگے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ دنیا میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ اگر کوئی خدمت کرتا ہے، سب سے زیادہ کوئی اگر مدد کرتے ہیں تو وہ عرب قوم ہے۔ دنیا میں دولت تو ہر ایک کے پاس ہے، عربوں کے پاس بھی ہے، غیر عرب کے پاس بھی ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک ایک عربی انسان، ایک ایک عرب ہمارے ہندوستان میں آتا ہے اور پوری کی پوری مسجد اکیلے تعمیر کر کے چلا جاتا ہے۔ اور ہم بھی مالدار ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے پاس بھی دولت موجود ہے، اللہ نے ہمیں بھی مال دیا ہے۔ ہم اپنے محلے میں، اپنی گلی میں ایک مسجد بنانی ہو تو پورا ملک چندہ کرتے ہوئے پھرتے ہیں، کئی سال لگ جاتے ہیں، کوئی 1 روپیہ دیتا ہے، کوئی 5 روپیہ دیتا ہے، کوئی 10 روپیہ دیتا ہے، کئی سالوں کے بعد ہم ایک مسجد تعمیر کر پاتے ہیں، جبکہ وہ عرب قوم اکیلا ایک انسان کئی مساجد تعمیر کر کے چلا جاتا ہے۔ ہندوستان کے اندر جو عربی مدارس ہیں، جو مساجد ہیں، جو یتیم خانے ہیں، جو بڑے بڑے اسلامی مراکز ہیں، ان کے پیچھے اگر کسی کا تعاون سب سے بڑا موجود ہے تو وہ عرب قوم کا ہے۔ یہ عربی زبان کی تاثیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب آپ عربی زبان سے محبت کرو گے تو آپ کو قرآن سے محبت ہوگی، احادیث رسول سے محبت ہوگی، عربی قوم سے محبت ہوگی، نبی سے محبت ہوگی، خلفائے راشدین سے محبت ہوگی۔ اور آپ یاد رکھیں، جنہوں نے عربوں کی مخالفت کی، فارسیوں سے محبت کیا، آج وہ فارسی لوگ اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی نفرت کرنے لگے ہیں۔ صحابہ عرب تھے، ملک فارس کے لوگ صحابہ سے نفرت کرتے ہیں، اور ہمارے علاقے میں بھی جن لوگوں کی زبانوں سے صحابہ کی شان میں گستاخیاں بار بار سنتے ہیں، وہ فارس سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، عربوں سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو عربوں سے نفرت یہ حقیقت میں دین سے دوری بھی ہے۔ تو عربی زبان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے تعلموا العربیہ فإنہا من دینکم، عربی زبان سیکھو اس لیے کہ عربی زبان میں آپ کا دین ہے، عربی زبان میں آپ کا دین ہے، قرآن آپ کا دین ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک کہ ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے، اس پر عمل کرتے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دونوں چیزیں ہیں، ایک ہے قرآن مجید اور دوسرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، احادیث رسول۔ یہ قرآن مجید یہ بھی عربی زبان میں ہے اور احادیث رسول یہ بھی عربی زبان میں ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا عربی زبان یہ مکمل دین ہے۔ دین کو اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو آپ کو عربی زبان سیکھنا ہوگا۔ آج ہماری مساجد میں بچوں کو عربی زبان سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی چاہے عمر کتنی ہی بڑی ہو جائے تو بھی ہمیں عربی زبان سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کم سے کم ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نماز میں جو دعائیں پڑھی جا رہی ہیں ان دعاؤں کا مطلب کیا ہو رہا ہے۔ ہم روزانہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر رہے ہیں، سورۃ الفاتحہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین بار بار پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے، یہ آیت ہمیں کیا تعلیم دے رہی ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، اللہ ہی سے مدد چاہنا ہے۔ اگر ہمیں اس کا مطلب نہ معلوم ہو تو
تو نماز مسجد میں پڑھیں گے اور دعائیں کسی اور جگہ جا کر مانگیں گے، سجدہ مسجد میں کریں گے اور مدد کسی اور جگہ جا کر ہاتھ اٹھا کر مانگیں گے۔ اگر ہمیں عربی نہیں معلوم ہے، عربی کا پتہ نہیں ہے، قرآن ہم نہیں سیکھتے، نہیں جانتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں دین سے بھی دوری ہوگی۔ امام شافعی رحمہ اللہ بار بار عربی زبان سیکھنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کیوں اتنی عربی زبان کی تعلیم پر زور دیتے ہو؟ ان کے داماد نے امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں کہا تھا کہ امام شافعی 20 سال تک عربی زبان سیکھتے رہے، 20 سال تک عربی زبان سیکھتے رہے، عربی زبان کے اسرار، اس کے رموز، اس کے بلاغت، ان سب ساری چیزوں کو آپ برابر مسلسل حاصل کرتے رہے۔ اس لیے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کیوں اتنا عرصہ آپ نے عربی زبان سیکھنے میں گزارا، وہ کہتے ہیں دین تو اسی میں ہے، اگر دین سمجھنا ہے تو عربی زبان ہی سیکھنا پڑے گا۔ اور ان سے جب پوچھا گیا آپ عربی زبان کیوں سکھاتے ہو، کیوں بار بار لوگوں کو عربی تعلیم حاصل کرنے کی تعلیم دیتے رہتے ہو، تو وہ کہا کرتے تھے لِبُعْدِ النَّاسِ عَنِ الدِّينِ، اس لیے کہ جو لوگ عربی زبان نہیں سیکھتے ہیں وہ دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، دین سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عربی زبان سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عربی زبان جو قرآن مجید کی زبان ہے، جو ہمارے نبی کی زبان ہے، اس زبان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس زبان کو اپنے معاشرے میں، اپنے حلقے میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں پھیلانے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے بچوں کو کثرت سے قرآن مجید کی تعلیم دینے، قرآن مجید سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ انسان ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن دوسروں کو سکھائے۔ قرآن کا سیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا سکھانا بھی عبادت ہے، اور یہ دونوں دنیا کے سب سے بہتر انسان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے بہتر لوگوں میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازوں کا پابند بنائے، ہمیں شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، ہر طرح کی برائیوں سے ہم سب کو بچائے۔ اللہ ہمارے شہر کو، ہمارے علاقے کو ہر طرح سے مامون کر دے۔ مسلم معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، جو قتل ہے، خون ریزی ہے، ایک دوسرے پر ظلم ہے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام مسلمانوں کو ہدایت دے، ان تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر محبت کے ساتھ بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔